شرابیوں کو جنت اس طریقے سے بانٹی جائے گی تو کیا وہ شراب چھوڑے گا؟ جواریوں کو جب جنتی کہا جائے گا، آوارہ گردی کرنے والوں کو جب جنتی کہا جائے گا تو کیا وہ برائی سے وہ باز آئے گا؟ وہ توبہ کرے گا؟ اللہ اکبر! قرآن حدیث کو چھوڑ کر منبر سے سب بیان ہو رہا تھا، یہاں تک کہ جھگڑے اہل علم میں یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اور جھگڑا بھی کس بنیاد پہ ہو رہا تھا؟ کالا کلر افضل ہے یا سفید کلر افضل ہے، سفید کلر افضل ہے یا ہرا کلر افضل ہے، یعنی قوم کو بیوقوف بنانے کی ہر پوری کوشش کر لی گئی تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جب تک کہ قوم کو لڑائیں گے نہیں اس وقت تک کہ ہم حکومت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر! قوموں کے نذرانے پر پلنا یہ اس دور کے اہل علم کی پہچان ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر! یہاں تک کہ اسلام جو ہے اس حالت میں پہنچ گیا، ایسے لگتا تھا جیسے اسلام معاذ اللہ مٹنے کے قریب ہو گیا، اسلام مرنے کے قریب ہو گیا، لیکن اسلام مٹنے تو نہیں آیا، اسلام مرنے تو نہیں آیا۔ اللہ اللہ! میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت تو اللہ نے قطب الاقطاب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا فرمایا، امام حسن اور امام حسین کا وہ شہزادہ جو نجیب الطرفین سید تھا، جس کے بارے میں میرے امام یوں بیان فرماتے ہیں، تو حسینی حسنی کیوں نہ محج الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محج الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اور شان کیا ہے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ سرکار غوث اعظم بغداد گئے، بغداد کیپٹل تھا، بغداد راجدھانی تھا۔ اللہ اللہ! جب غوث پاک وہاں پہنچے، مدرسے میں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد لوگ اپنی اپنی محفلیں سجائے بیٹھتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور اس کے بعد کہا، بیٹے عبد القادر تم بیان نہیں کرتے؟ تو غوث پاک نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ سب عربی لوگ ہیں، ایک سے ایک بیان کرنے والے، ان کے درمیان میں کیا بیان کروں گا؟ سرکار غوث پاک سے حضور نے فرمایا، تم بیان کرو۔ عرض کی حضور میں عجمی ہوں، یعنی کہ غوث پاک کا جو وطن تھا جیلان تھا وہ ایران میں تھا، اس بنیاد پر فرمایا کہ میں عجمی حضور میں کیسے بیان کروں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ اور جب انہوں نے منہ کھولنے کے لیے فرمایا تو سرکار غوث پاک نے اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ منہ کھولا، تو حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب غوث پاک کے منہ میں ڈالا، اور ساتھ میں مولا علی بھی تشریف لائے تھے۔ سرکار مولا علی آگے بڑھے اور آپ نے 6 مرتبہ غوث پاک کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ تو غوث پاک نے پوچھا، دادا جان، نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں؟ تو فرمایا، تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے، کیونکہ میں رسول اللہ نے 7 مرتبہ ڈالا تو میں 7 مرتبہ اس لیے منہ میں آپ کے لعاب نہیں ڈالتا تاکہ ادب ملحوظ رہے۔ میں نے 6 پر رک کر کے بتایا کہ میں نبی کی برابری نہیں کرنا چاہتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، جب رسول اللہ کا لعاب اور مولائے کائنات کا لعاب میرے منہ میں پڑا تو لوگوں کو جیسے بے ساختہ الٹیاں آتی ہے ویسے مجھے تقریر آتی تھی، اور میں کنٹرول کے باوجود بھی، نہ چاہنے کے باوجود بھی خطاب سے رک نہیں پاتا تھا۔ اور پھر فرمایا، جب میں نے خطاب سنا، غوث پاک فرماتے ہیں میرے پہلے خطاب میں صرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 2 لوگ، پہلی تقریر میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب بھیڑ بڑھی تو ایسا کہ میرا مدرسہ بھر گیا، پھر اس کے بعد جامع مسجد بھر گئی، پھر اس کے بعد اور بھیڑ بڑھی تو لوگ میرا منبر اٹھا کر کے عیدگاہ لے گئے، اور ایک ایک وقت
में 70-70 हजार का मजमा आने लगा। अल्लाह अकबर, ये कैफियत हुई, लोगों को हिदायत मिलने लगी। जितने मुकर्रिर लोग थे सबकी महफिलें सुनी सुनी हो गई। उसकी वजह ये है वो कहानी लेकर बैठे थे, वो किस्से लेकर के बैठे थे, वो अपनी मर्जी और नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक गुफ्तगू कर रहे थे। गौसे पाक ने लोगों को कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाया, लोगों को तौहीद और रिसालत की तरफ बुलाया। आप जानते हैं अल्लाह अकबर, हुजूर गौसे पाक के दौर में किस तरह गुमराह किया जा रहा था, लायानी बातें कही जा रही थी। गौस पाक ने कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाया। अब मैं अपने अस्ल उन्वान की तरफ आता हूँ। चंद खुतबात मैं हुजूर गौसे पाक की आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, अगर मुकर्रिर माल के लिए जो है वो तकरीर करे, ये गौस पाक के खुतबात से मैं पढ़ रहा हूँ। आज के तनाजुर में मैंने कोई बात नहीं करनी, लोग बुरा मानते हैं, इसलिए मैं आज के तनाजुर में कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं 900 साल पहले की बात और 900 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, गौस पाक फरमाते हैं, जो माल की मोहब्बत में तकरीर करता है उसकी तकरीर से कोई फायदा नहीं हो सकता, उसकी तकरीर से कोई इनकलाब नहीं आ सकता, उसकी तकरीर से कोई तब्दीली नहीं आ सकती। गुफ्तगू और तकरीर तो सिर्फ एक के लिए होना चाहिए, जो वादहू ला शरीक है, उसकी रजा के लिए होना चाहिए। अल्लाह अकबर, बल्कि लोग दौलत के लिए भी तकरीर न करें, लोग दाद के लिए भी तकरीर न करें, लोग फरियाद के लिए भी तकरीर न करें। एक मकसद हो, अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह को राजी करने के लिए मैं ऊपर के तबके को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं दुनिया में ये मेरे जो भाई जो मेरे साथी है, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, क्या आज हम भी जलसे करते हैं तो क्या इनकलाब आता है? आप कहेंगे नहीं आता। क्यों नहीं आता? उसकी वजह यह है, हम जलसा साल भर में एक इसलिए करते हैं कि साल भर तक हमारे गुण गाए जाते रहे। ये कमेटी ने कितना बड़ा मुकर्रिर बुलाया था और कितनी बड़ी भीड़ जमा हुई थी। मेरे भाई, हम में से क्या किसी की नीयत ये है कि अल्लाह राजी हो जाए? जरा बताइए तो सही। आपने लाखों लोग जमा कर लिए और अल्लाह राजी करने की नीयत नहीं है, तो भाई ये लाखों लोग तो डुगडुगी बजाने वाले मदारी की महफिल में भी आ जाते हैं, ये लाखों लोग तो जो है वो सियासी लीडरों की महफिल में भी आ जाते हैं, ये लाखों लोग तो अल्लाह अकबर नचनिए गवैयों की महफिलों में भी आ जाते हैं। अगर अपनी महफिल में आए तो फर्क क्या है? याद रखो, जो काम करो रज़ाए इलाही के लिए करो। अब गौसे पाक के खुतबात के चंद इक्तिबासात में पेश कर रहा हूँ। गौसे पाक कैसे खिताब करते थे, लोग अपने कपड़े फाड़ लेते थे, गौसे पाक का खिताब सुन के कपड़े फाड़ लेते थे, लोग अल्लाह के खौफ से मर जाते थे, कई जनाजे उठते थे, कुछ लोग बेहोश हो जाते थे। गौसे पाक का खिताब सुन के बेहोश, क्या तासीर थी जबान में। और जब गुफ्तगू करते थे कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाते थे, किस शान से। आइए, पहली बात हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, अब गौस पाक के खुतबात में पढ़ने लगा हूँ। गौसे पाक फरमाते हैं, जबान मेरी है बात उनकी। गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, हसद मत करो। गौस पाक कह रहे हैं, देखिए कितना लच्छेदार गुफ्तगू का दौर है और गुफ्तगू कितनी सादी हो रही है। फरमाते, ऐ जवानों, हसद मत करो, क्योंकि हसद जैसे सूखी लकड़ी को आग खा जाती है, वैसे हसद नेकियों को खा जाता है। हसद करने वाला, तवज्जो करना, हसद करने वाला हमेशा बर्बाद है, और जिससे हसद किया जाता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। फरमाया, शैतान का घर जिसने वीरान किया वो हसद ही तो था, जिसने शैतान को शैतान बनाया वो हसद ही तो था। लेकिन देखो तो सही, आदम से हसद था। और एक बात बताई, साजिश करने वाला अगरचे वक्ती तौर पे कामयाब हो जाए मगर हमेशा कामयाब नहीं होता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ शैतान ने साजिश की कि मैं जन्नत में नहीं रहूंगा तेरी वजह से, तो तुझे भी जन्नत में रहने नहीं दूंगा। और उस मासूम के साथ साजिश की, हजरत आदम को जन्नत से निकलवाया कि नहीं निकलवाया। मगर अल्लाह की शान देखो, शैतान हसद कर रहा था आदम अलैहिस्सलाम से, लेकिन आदम का क्या बिगाड़ा? आदम को जन्नत से निकाला। आदम निकले तो अकेले मियां बीवी थे, मगर जब जन्नत में जाएंगे तो करोड़ों औलाद के साथ जन्नत में जाएंगे। गौसे पाक फरमाते हैं, हसद करने वाले का बिगड़ता है, जिससे हसद किया जाता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। साजिश करने वाला बर्बाद होता है, जिसके साथ साजिश की जाती है उसका कुछ नहीं बिगड़ता।
होगा। देखो तो सही, अब आपसे पूछता हूं, क्या तुम साजिशें नहीं करते? जिन दोस्तों के साथ बैठते हो उनके खिलाफ साजिशें करते हो। साजिश करना किसका काम है? शैतान का। किसके रास्ते पे चल रहे हो? गौसपाक कैसे झिझोड़ते होंगे। जब मैं वो खुतबात पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वो आवाज नहीं होगी? हम लोग जब तकरीर करते हैं, हमारे मुकर्रिर लोग तो इतने प्यार से बोलते हैं, क्या कहते हैं? प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रफीकान गिरामी, ऐसे ही बोलते हैं। गौसपाक क्या बोलते थे? ओ जिंदगी सुधर जाओ वरना तुम्हें कत्ल करा दूंगा। तो गौसपाक ऐसे हैं, लहजा ये था, ओ बेदीना दीन की तरफ आ जाओ वरना तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये लहजा उन्हीं को ज़ेब देता है। भाई जो इशा के वुजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ता रहा, ये लहजा उसी को ज़ेब देता है। जो तकरीर करने के बाद खुद फजर नहीं पढ़ता, उसको ये लहजा कैसे ज़ेब दे सकता है? ये लहजा तो मुर्शिदी को ज़ेब देता। लेकिन बहरहाल बात इतनी है तो गौसे पाक फरमा, साजिश न करो। आज बोलो, एक दूसरे के खिलाफ साजिश नहीं करते। अपने दोस्तों जिनके साथ बैठते हो साजिश करते हो, अपने भाइयों के खिलाफ साजिश करते हो। एक कमेटी के 10 मेंबर हो तो 10 एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते हो। सब ऐसे नहीं है, लेकिन जरा गौसे पाक की फिक्र तो देखो, गौस पाक के खिताबात तो देखो। गौस पाक कहते साजिश न करो, ये शैतानी काम है। और साजिश करके बिगड़ा क्या आदम का? क्या बिगड़ा? अकेले आए थे साजिश की वजह से, लेकिन करोड़ों अरबों खरबों इतनी औलाद जो फैली, आदम का बिगड़ा क्या? पता चला साजिश करके कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता, वो अपना ही बिगाड़ता है। न करो साजिश, मोमिन का काम नहीं। बल्कि मोमिन का काम क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अद्दीनुन नसीहा, दीन भला चाहने का नाम है। दीन भला चाहने का नाम है। साजिश करना मोमिन की शान नहीं, भला चाहना मोमिन की शान है। आप कहेंगे मैं तो सबका भला चाहता हूं, कोई मेरा भला नहीं चाहता। मैंने कहा ये तो और भले की बात है। क्यों? जब तुम सबका भला चाहते हो तो कुदरत तुम्हारा भला चाहती है। अब कोई आपका भला चाहे न चाहे, कुदरत जिसका भला चाहे उसका बिगाड़ क्या कौन सकता है? इसलिए मेरे भाइयों, साजिश से निकलो। ये गौसे पाक के खुतबात का हिस्सा है जो मैं पेश कर रहा हूं। हसद से निकलो। आज कोई दोस्त ज्यादा खूबसूरत है तो दूसरे दोस्त उससे हसद करते हैं। अगर कोई मालदार है उससे हसद करते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं, हसद करने वाला अल्लाह का दुश्मन है। हसद करने वाला, तुम तो अपने इमामों से भी हसद करते हो, तुम तो अपने भाइयों से भी हसद करते हो, तुम तो अपनी बहनों से भी हसद करते हो। कितने हसद में डूब गए। हसद जिना से भी खतरनाक है, हसद चोरी से भी खतरनाक है, हसद सुअर खाने से भी खतरनाक है, हसद शराब पीने से भी खतरनाक है। इसलिए कि हसद ने किसी को शैतान बनाया है। शैतान, हसद न करो। आज तो इमामों से हसद, भाइयों से हसद, बहनों से हसद किसे कहते हैं? जिसको आप जलेसी कहते हैं, यानी किसी पे अच्छी चीज देख करके जलना। इसको क्यों? गौस पाक कहते हैं वो अल्लाह का दुश्मन है। हसद करने वाले तू अल्लाह का दुश्मन है, क्योंकि अल्लाह दे रहा है और तुझे बुरा लग रहा है। जिसे अल्लाह का काम बुरा लगे उसका क्या बनेगा? तो गौसे पाक फरमाते, हसद करने वालों को तो मरते वक्त तो कलेमा भी नसीब नहीं होता। जिना करते हुए लोग पकड़ा जाते हैं, इसलिए लोग जिना से डरते हैं। थोड़ा सुन लो बाबा, बहुत थोड़ी देर, बहुत लंबा नहीं करूंगा। घंटे भर का वक्त मेरे पास था, जिसमें से 20 मिनट तो गुजर ही गए, 20 से 25 मिनट गुजर गए। 20-25 मिनट और बचे हुए तो थोड़ा सा ध्यान दे। सब अच्छे से सुन रहे हैं, थोड़ा आप लोग मेरे भाई सुन लो। मेरा चेहरा देखने के क्या शौक है। मैं तो कहता हूं कि मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में रहने दो।
ہم اپنے آپ کو خوب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں پہ پردے ڈال رکھا ہے تو آپ محبت کرتے ہو، ورنہ ہمیں اپنی اوقات خود پتہ ہے۔ مور ناچتا ہے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، بعد میں جب وہ اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی اوقات پتہ چلتی ہے، میں کیا ہوں، ہم کچھ نہیں ہے۔ جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کو سن لو، بس ان کو سن لو، اس لیے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے میں قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرنے لگے اس سے جو دشمنی کرتا ہے پھر میں اس کو اس کے دشمنوں سے بھی بچاتا ہوں، اور اس کے دشمنوں سے پھر میں خود لڑتا ہوں۔ کہتے مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، میرے ماننے والے گھبرانا نہیں، تیرا پیر عبد القادر جیلانی بدلہ لینے والا اور دشمنوں کو قتل کرنے والا ہے۔ فرماتے بابا میرا گھوڑا بے لگام ہے، میری تلوار بے نیام ہے، جو آ کر کے ٹکراتا ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس کو میرے بریلی کے قلندر نے کہا العما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، العما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا حضور سید امین القادری، نعرہ تکبیر۔ ہر مرنے والا مر کے چین سے سو جائے، جیسے کسی کو اللہ نہ کرے کینسر ہے، کینسر میں تڑپ رہا ہے تڑپ رہا ہے تڑپ رہا ہے، جب کینسر سے وہ مر گیا اب مرنے کے بعد اس کو کینسر کا درد نہیں ہوگا کیونکہ وہ مر گیا، اب چین سے سو گیا۔ کسی کو ٹی بی ہے، ٹی بی میں کے مرض میں تڑپ رہا تھا مر گیا، اب اس کو ٹی بی کا درد نہیں ستائے گا۔ اسی طرح کوئی بیماری ہو، کسی کو کوئی بیماری ہو، مرنے کے بعد وہ درد اس کو نہیں ہوگا۔ لیکن میرے امام کہتے ہیں جس کو غوث اعظم نے مارا ہو، ہر مرا ہوا چین سے سو سکتا ہے، لیکن غوث اعظم کا مارا ہوا چین سے اس لیے نہیں سو سکتا کہ ادھر غوث اعظم نے مارا اور مرنے کے بعد ادھر فرشتے بھی اس کو ماریں گے۔ العما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اور کہتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹے ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، وہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا۔ تو حضور غوث پاک فرماتے حسد، دیکھو حسد ہم نے نیکی کی، جو نیک ہیں ان کی نیکیاں کھا جاتا ہے حسد، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی۔ ہم نے تو نیکی کتنی کی، حسد مت کرو۔ آج جو قتل ہو رہے ہیں، مرڈر ہو رہے ہیں، حسد کی وجہ سے۔ ابھی الیکشن کے ایام شروع ہوں گے، دیکھیے پھر کیا حسد ہے، حسد نکل کر آئے گا۔ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں، جتنے ملک نے قانون نے اجازت دی اتنی سیاست میں دلچسپی لو، باقی حسد کر کے اپنی آخرت کیوں برباد کرتے۔ الیکشن کے بعد مرڈر ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد ان کے گھر کی عورتوں کے ساتھ کھیل ہوتے ہیں، صرف اپنے حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے۔ اگر کسی نے کچھ کسی کے ساتھ کر دیا، یہ جادو تک لے جاتا ہے حسد، کرنی کرتب تک لے جاتا ہے حسد۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر چوتھے آدمی کو شوگر ہے، عامر لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، عامر لوگ کہتے ہیں ہر دوسرے آدمی کو سحر ہے، وجہ حسد۔ دیورانی جٹھانی پہ کر رہی حسد، ساس بہو پہ کر رہی حسد، یہ حسد کیا ہے؟ اور یاد رکھنا حسد کر کے تم کسی کو پریشان کرتے ہو، کر سکتے ہو پریشان، اس کو برباد نہیں کر سکتے، اس کو مٹا نہیں سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ شیطان ہلکان کر سکتا ہے، شیطان انسان کو مار نہیں سکتا۔ یہ آج جو جادو زوروں پر ہے نا، یہ بہنیں پنڈتوں تک جاتی ہے، سادھوؤں تک جاتی ہے، عاملوں تک جاتی ہے، ایسے مولویوں تک جاتی ہے جو کالے کرتب کر کے اپنے آپ کو بھی مولوی کہتے ہیں۔ کالے کرتب کرنے والا مولوی ہوگا؟ مولوی کا مطلب مولا والا،
ہر داڑھی رکھنے والا مولوی نہیں ہوتا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ عالم ربانی ہوتا ہے. اور 500 1000 میں ایسے کا، اور یہ بھی، اور آپ بھی ڈرتے رہتے ہو، کہتے ہیں اس نے کچھ کر دیا تو کیا. میں نے کہا تیرے رسول نے تو تجھے ایسی حفاظت کا دستہ دیا ہے، ایسی زرہ دی ہے، تم پہنتے کیوں نہیں؟ بہت معافی کے ساتھ حضور نے تمہیں زرہ دے رکھی ہے. زرہ سمجھتے ہو؟ جنگ کے میدان میں جو لوہے کا لباس آتا ہے اس کو زرہ کہتے ہیں. جب وہ پہن کر کے آدمی میدان، ہر بہادر و کمزور و زرہ پہن کے میدان میں آتا، جب میدان میں آتا تو تیر اس پر اثر نہیں کرتے، تلوار اس پر اثر نہیں کرتے، اس کو زرہ کہتے لوہے کا. حضور نے بھی تمہیں زرہ دی ہے. 2 زرہ کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وقت رہا تو تیسری زرہ بھی بتاؤں آپ کو. اپنی طرف سے نہیں، میں کوئی عامل وامل نہیں ہوں، کسی بھی فیلڈ کا عامل نہیں، لیکن ہم تو حضور کے غلام ہیں. ہم ہر چیز میں اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں. ایسی پاورفل چیزیں تمہارے پاس ہیں، تمہیں کوئی قبرستان میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، چلے چٹی کرنے کی ضرورت نہیں. بس حضور نے تمہیں بتایا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو باوضو رہے وہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا. سبحان اللہ. حضور کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، باوضو آدمی پہ جادو اثر نہیں کر سکتا جب تک وہ باوضو رہے گا. حضور کہہ رہے ہیں، اور کیا فرمایا؟ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے وضو کرنے والا. ارے کوئی بادشاہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ سرکار غریب نواز پہ کیسا جادو کرنا چاہا، ہوا جادو کا اثر ہوا غریب نواز پر، ہوا غریب نواز پہ جادو کا اثر. باوضو رہو، لیکن باوضو کیا رہو گے میرے بھائی، برا مت ماننا. تم تو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو، اس کے بعد پانی بھی نہیں لیتے. تمہیں وضو کرنا بھی میرے بھائی لوگ نہیں آتا زیادہ تر. اگر اچھے علماء سے آپ اپنا وضو چیک کرائیں نا تو آپ منہ ہاتھ تو دھوتے ہو، وضو نہیں کرتے. جب عالم کے پاس آپ اپنا وضو چیک کرائیں تو آپ ناکام ہوں گے، جب یہ وضو اللہ چیک کرے گا تو کیسے کامیاب ہوں؟ کمپیوٹر سیکھانا وضو بھی سیکھ لیتے، موبائل چلانا سیکھانا تو غسل بھی سیکھ لیتے، کم سے کم پاک تو رہتے. 3 بچوں کے باپ ہو گئے، غسل وضو نہیں آتا. 3 بچوں کی مائیں ہوگی، وضو سیکھا نہیں. ہر ایک کے لیے وقت دیا، اللہ کے لیے وقت نہیں دیا. اللہ کے بندوں غسل وضو سیکھو. آپ یہ نہ کہنا کہ کس مولوی کو لا کر کے بٹھایا، یہ تو ہمیں غسل وضو کی بات کرتا ہے، ہم تو بہت بڑی بات سننے کے لیے آئے تھے. میں نے کہا دیکھو میرا کام ڈاکٹر کا ہے، میں آپ کا میزبان نہیں ہوں، میں ڈاکٹر کا کام سے آیا ہوں. میزبان جو ہوتا ہے وہ مہمان کی پسند کی غذا کھلاتا ہے یا اپنی پسند کی کھلاتا ہے، لیکن ڈاکٹر نہ اپنی پسند کی کھلاتا ہے نہ مہمان کی، کیونکہ وہ مہمان نہیں ہوتا. وہ تو ضرورت کے مطابق دوا دیتا ہے، چاہے مریض اس کو 4 گالیاں دے دے. تو ہم بھی اسی طرح آئے میرے بھائی، نام آپ کے میزبان نہیں ہے. آپ نے ابھی تک وضو نہیں سیکھا، آپ جنت میں کیسے جاؤ گے؟ آپ اپنا وضو چیک کریں نا، کسی عالم سے چیک کرائیں. کبھی سیکھا وضو سیکھنے کے لیے بیٹھے. اب تو آن لائن کلاسیں علماء اہل سنت چلا رہے، علماء آن لائن کلاسز چلا رہے. آدھا پون گھنٹہ نکالو گے نا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کسی اچھے عالم کے پاس صرف 2 گھنٹہ بیٹھ جاؤ، آپ کو وہ 2 گھنٹے میں وضو بھی سکھا دیں گے، غسل بھی سکھا دیں گے، نماز بھی سکھا دیں گے. 2 گھنٹے زیادہ وقت نہیں لگتا. اپنا دین بہت آسان ہے. یہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ انہیں ان پہ رحمت فرمائے. یہ لوگ بھی کچھ نہیں جانتے. آپ بتائیں جس کی ماں پوری زندگی پاک نہ ہوئی ہو، میں حیا کے پردے میں کہہ دوں، ذرا بتائیں. جب آپ علماء سے پوچھیے، مجھ سے مت پوچھیے، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں. جب آپ کو غسل نہیں آئے گا تو آپ پہ جنابت کا غسل فرض ہوگا، جب غسل ہی نہیں آئے گا تو آپ پاک نہیں ہوں گے. تو زندگی بھر جو پاک نہ رہا اس کے گھر میں نیک اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ زندگی بھر جس کی ماں پاک نہ ہو سکی اس کے گھر میں کوئی ولی قطب ابدال کیسے پیدا ہو؟ ولی قطب اور ابدال کے لیے ام الخیر جیسی ماں چاہیے، سبحان اللہ. ابو صالح جیسا باپ چاہیے، تب ولی پیدا ہوتا، بلکہ ولیوں کا سردار پیدا ہوتا. باپ غیاث الدین چاہیے، ماں ماہ نور چاہیے، تب غریب نواز جیسا فرزند پیدا ہوتا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا حسد سے نکلو. جادو کی تک پہنچا دیا تمہیں حسد نے.
سازشوں تک پہنچا. یہ غیبت کی محفلیں کیوں ہیں؟ حسد کی وجہ سے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلاموں فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بدترین چیز ہے. زنا سے بھی بری چیز کا نام غیبت ہے. جہاں بیٹھتے ہو شادی میں غیبت، جنازوں میں غیبت، محفلوں میں غیبت، مذہبی محفلوں میں غیبت، مسجدوں میں غیبت. رمضان شریف میں بھی ہم اپنی زبان کو غیبت سے بچا نہیں پاتے. اس لیے خدا کے لیے حسد سے بچو. پھر غوث پاک فرماتے ہیں، میں عرض کروں نا، آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ خطبات میں غوث پاک کے پڑھ رہا ہوں. مجھے پتا ہے آپ کو نعرہ لگانے والی تقریر چاہیے، لیکن آج میں ایسا نہیں کروں گا. میں کوئی کرامت غوث پاک کی بیان نہیں کروں گا، حالانکہ میں کرامت پر ایمان رکھتا ہوں، میرا عقیدہ ہے الحمدللہ. لیکن آج میں غوث پاک کے خطبات پڑھ رہا ہوں. توجہ کرنا. غوث پاک فرماتے ہیں تکبر نہ کرنا. جوانوں سے کہتے ہیں جوانوں تکبر نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ ہر گناہ فاسق بناتا ہے اور تکبر کافر بناتا ہے. واستکبرا وکانا من الکافرین، اور تکبر کیا کافروں میں سے ہو گیا. تمہیں بائک ملتی ہے مہنگی والی بائک، اس پہ جینس اور ٹی شرٹ پہن لیے اور اللہ نے تھوڑا سا حسن دے دیا تو کتنا گھمنڈ کرتے ہو. کسی کو سلام نہیں کرتے، بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہو، علماء کا مذاق اڑاتے ہو. یہ تکبر ہے نا. مال نے تمہیں گھمنڈی بنایا نا، حسن نے تمہیں گھمنڈی بنایا نا، جوانی نے تمہیں گھمنڈی بنایا نا. غوث پاک فرمانے تکبر نہ کرنا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے اور بڑائی میرا تیبن ہے، اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش نہ کرو. جو اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اس کے دانت توڑ دیتا ہوں، میں اس کو تباہ کر دیتا ہوں، میں اس کو برباد کر دیتا ہوں. تکبر کسی کو زیبا نہیں ہے. حسن کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں، دولت کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں، نیکی کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں. تکبر کا مطلب اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، میں کچھ ہوں. دیکھتے نہیں کوئی آئے تو سلام نہیں کرتے، کوئی سلام کرے تو جواب نہیں دیتے. ارے شادیوں میں اگر کوئی غریب مالداروں کے پاس آ کے بیٹھ جائے تو اپنے سفید کپڑے سمیٹنے لگتا ہے. نادان ہو. اللہ اکبر. اپنے سفید کپڑوں پہ گھمنڈ کرنے والوں، یہ وجود مٹی کی غذا بننے والا ہے. اس وجود کو مٹی نے کھانا ہے. میں تو ایک بات مجھے یاد آئی، اللہ اکبر. ایک مرتبہ مولا مشکل کشا ایک خوبصورت پیالے میں شربت پی رہے. مولا علی پاک خاتم الولایت، سید السادات، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول وزوج البتول، فاتح خیبر، قاسم ولایت، سیدنا علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، خوبصورت سے مٹی کے پیالے میں شربت پی رہے ہیں. بزرگوں کی نظر دیکھو، بزرگوں کی فکر دیکھو، بزرگوں کے سوچنے کا انداز دیکھو. میری قوم کے جوانوں، ہمارے مرشد سرکار مولا مشکل کشا نے جب شربت کا پیالہ منہ کے قریب کیا، آنکھ میں ٹپ ٹپ آنسو آ گئے. اور اتنے آنسو آئے کہ آنسو کی وجہ سے داڑھی تر ہو گئی. لوگوں نے پوچھا مولا شربت پیتے وقت رونے کا کیا مطلب؟ مولا مشکل کشا نے فرمایا یہ مٹی کا خوبصورت پیالہ دیکھ کر کے رونا آ گیا. کتنے خوبصورت چہرے مٹی میں ملے ہیں، اور ان مٹی میں ملنے کے بعد اتنے خوبصورت چہروں کی مٹیاں ایک ساتھ ملی ہے، تب کہیں جا کر یہ خوبصورت پیالہ بنا ہے. ایو کس گھمنڈ میں ہو؟ اس دولت کے گھمنڈ میں کہ فرعون دولت کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکا، نمرود دولت کو اپنے ساتھ نہ لے جا سکا. دولت کے نشے میں خدا کو بھول کر کے تکبر کر رہے ہو، غریبوں کو حقیر جانتے ہو. ارے زکات بھی دیتے ہو تو حقارت کے ساتھ دیتے ہو، چندے بھی دیتے ہو تو حقارت کے ساتھ دیتے ہو. ایسے اس سے تو تھا کہ نہ دیتے. کیا دین آپ کا محتاج ہے؟ کیا اللہ کے غریب بندے آپ کے محتاج ہیں؟ اللہ کے ایسے بھی بندے زمین پہ موجود ہیں کہ وہ بھیک بھی دیتے ہیں اور معذرت کر کے کہتے ہیں اگر تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا. چندہ دیتے ہیں، عالم دین سے کہتے ہیں حضرت روزے میں آپ کو مجھے زکوٰۃ میرے پاس لینے کے لیے، چندہ لینے کے لیے آپ آئے، تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا. کچھ بڑے حقارت سے دیتے. گھمنڈ مت کرو. اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے، تکبر پسند نہیں. اللہ کو مت بھولو. یہاں ایک واقعہ اور یاد آتا ہے جو دل و دماغ کو ہلا دیتا ہے.
ایک مرتبہ نوجوان غور سے سننا، ایک مرتبہ دو بھائی اپنی زمین کے لیے جھگڑا کر رہے تھے، لڑ رہے تھے آپس میں، اتنی زمین میری، اتنی زمین تیری، اتنی زمین میری، اتنی زمین تیری، وہ اسی میں لڑ رہے تھے۔ آپ بھی لڑتے ہو نا، دنیا دنیا دنیا، کبھی اللہ کو بھی یاد کرتے؟ دنیا دنیا دنیا، ہائے دنیا وائے دنیا، دنیا کرتی مر جا۔ دو بھائی آپس میں زمین اور جائیداد کا جھگڑا کر رہے ہیں، لڑتے لڑتے انہوں نے دیکھا کہ اچانک ایک ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، او لڑنے والوں ذرا مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو، میری بھی داستان اور آپ بیتی سنو۔ اب ٹوٹا ہوا پیالہ جو زمین پہ پڑا ہوا ہے، اس سے آواز آئے گی تو آدمی کی حیثیت کیا ہوگی، کیا اس کی پوزیشن ہوگی؟ میں اور آپ ہوتے تو بھاگ ہی جاتے، لیکن ان میں کچھ ہمت تھی، انہوں نے مڑ کے دیکھا ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہے اور اس سے آواز آ رہی ہے، میری بھی تو آپ بیتی سن لو، میری بھی تو داستان سن لو۔ اور جب یہ آواز آئی تو ان دونوں نے کہا، کون ہو تم؟ دھیان سے سننا، تم ہی ہو نا بھائیو، شادیوں کے موقع پر عورتیں نچانے کے لیے لاتے ہو نا، اپنے پیسے میں پٹاخے پھوڑ کے اپنے ہاتھوں سے آگ لگاتے ہو نا، ڈی جے پر ناچتے ہو، تھرکتے ہو، کون منع کرنے والا ہے؟ کوئی منع کرنے والا نہیں ہے آپ کو کون منع کرے گا؟ اس لیے کہ جس عالم پر آپ نے اپنا رعب جما رکھا ہے، آپ تو کہتے ہو کہ ہمارے چندے پہ انہیں تنخواہ ملتی ہے، ہمیں کیا روکیں گے؟ لیکن یاد رکھنا، مولوی کو دبانے والوں، مولا کی بارگاہ میں نہ کسی کی دادا گیری چلتی ہے، نہ کسی کی بابا گیری چلتی ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دولت کے بل بوتے پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے سن لیں، دولت کے بل بوتے پر شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے سن لیں۔ آپ ایسے نہیں ہیں، لیکن میری آواز اللہ وہاں تک پہنچائے گا، مجھے امید ہے جس کانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ دولت کے بل بوتے پر شادیوں میں ڈی جے لگا کر ناچنے اور نچوانے والے سن لیں، دولت کے بل بوتے پہ پٹاخے پھوڑنے والے سن لے، تمہیں کوئی منع نہیں کر سکتا، مگر اللہ تمہیں کہہ رہا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم سے نعمت کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ اس سے نعمت چھینی جائے۔ اللہ کی دی ہوئی دولت کا مس یوز کرو گے، غلط استعمال کرو گے، اللہ تم سے چھین لے گا۔ کیا تمہیں نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے بادشاہ قید خانوں میں رہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا بڑے بڑے بادشاہ ہاتھوں میں بھیک مانگنے لگے؟ آپ کو پتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، طارق بن زیاد کی قوم، بربر قوم کا فاتح موسیٰ ابن نصیر، اس کی زندگی قید خانے میں تمام ہوئی۔ حج کے موقع پر لوگوں نے اس کو بھیک مانگتے دیکھا۔ آپ کیا سمجھتے ہو بڑے بڑے سلاطین برباد ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو، جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو، خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو، وہ بہت غیور ہے، وہ بہت غیرت والا ہے۔ اللہ اللہ، تو کٹورے سے، ٹوٹے کٹورے سے آواز آتی ہے، میری بھی تو داستان سنو، میری بھی تو آپ بیتی سنو۔ دونوں بھائیوں نے مڑ کے کہا، کون ہے تو؟ اب آواز آ رہی ہے، میں فلاں بادشاہ کا تم لوگوں نے نام سنا؟ تو دونوں بھائی جھگڑا بھول کے ایک دوسرے کو دیکھنے گئے، ارے وہ تو اس بستی کا بہت بڑا بادشاہ تھا، پورے علاقے پر اس کی حکومت تھی، تو اس کو کیسے جانتا ہے؟ تو کہا، میں ہی تو اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں، جس کو تم بادشاہ کہہ رہے ہو، میں اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ کیسے؟ اب سننا ذرا اس بادشاہ کی داستان ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبانی۔ یہ دل کی آواز ہے میری، یہ میرے دل کی آواز ہے، میں تقریر نہیں کروں۔ جب غوث پاک کا خطاب بیان کروں گا تو میں کیا خطاب کروں گا؟ میں نے کچھ نہیں کہنا، لیکن دھیان سے سنو۔ ایک بادشاہ کی آپ بیتی، ایک ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبانی۔ میری بہنوں کی بھی توجہ چل، دولت کے نشے میں یہ میری مائیں اور بہنیں اللہ کو بھول گئی،
پوری زندگی ہار زیورات اچھے کپڑے بیوٹی پارلر اسی کی نظر ہو رہی ہے. بہنوں اللہ پاک کا ارشاد ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. سب فنا ہو جائیں گے, خدا کی ذات باقی رہے گی. خوبصورت چہروں پر گھمنڈ کرنے والیوں, بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنے آپ کو مصنوعی خوبصورت بنانے والی میری بہنوں, یہ نرم اور نازک چہروں کو قبر کی مٹی کھائیں گے, قبر کے کیڑے کھائیں گے, یہ بدبو میں تبدیل ہو جائیں گے, یہ نجاست میں تبدیل ہو جائیں گے. اللہ کو یاد کر لو, خدا کو منا لو. ارے جو خدا کو راضی کر لے وہ فرشتوں سے بہتر ہے, جو خدا کو راضی نہ کر سکا پھر کتا اس سے بہتر ہے. بابا بلے شاہ نے کہا تھا اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے. کتا تو اپنے مالک سے وفاداری کرتا ہے, آدھی روٹی کھا کر دم ہلاتا ہے, وفا کا اظہار کرتا ہے. جس خدا نے تمہیں ہر نعمت دی اس خدا کے ساتھ بغاوت کرتے ہو. یہ میری مائیں اور بہنیں, بچہ اگر صبح 6 بجے اسکول جا رہا ہے تو 5 بجے اس کا ٹفن بنانے کے لیے تو اٹھ سکتی ہے, لیکن نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتی. اے مولانا میری تو کمر میں تکلیف ہے, میں تو بیمار رہتی ہوں, تمہیں پتا ہے نا کہ میں پریشان رہتی ہوں. اللہ اکبر, آپ بیٹے کے ٹفن کے لیے اٹھ سکی, نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نہ اٹھے گی؟ وہ بیٹا بڑا ہو کر پتہ نہیں وفاداری کرے گا کہ نہیں, اس کے لیے راتوں کی نیند تم نے قربان کی. کرنا چاہیے, میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن بیوی کا منہ دیکھ کر وہ تمہارے ساتھ غداری بھی کر سکتا ہے, جوان ہو کر تمہیں گھر سے دھکے دے کے باہر بھی نکال سکتا ہے. اس کے لیے نیند قربان کرنے والوں, وہ جانے وفا جو تمہاری مرنے کے بعد تمہاری قبر میں تشریف لانے والے ہیں, ان کے لیے تم نیند قربان نہیں کر سکتے. کہاں ہے, کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم, دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. ٹوٹے کٹورے سے آواز, فلاں بادشاہ کو جانتے ہو؟ ہاں ہاں وہ تو بہت بڑا بادشاہ تھا. کہا اس کی بکھری ہوئی مٹی میں ہوں. کہا وہ کیسے؟ کہا جب اللہ نے اس کو حکومت دی, دولت دی, سلطنت دی تو وہ اللہ کو بھول گیا. وہ اللہ کو بھول گیا جیسے تم اللہ کو بھول گئے تھے. جیسے تم اللہ کو, ان کو کہتا ہے دونوں بھائیوں کو, جیسے تم مال دولت میں دنیا میں اللہ کو بھول گئے, وہ بھی اللہ کو بھول گیا. اور جب اللہ کو بھولا تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا. اللہ کو بھولا تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا, اور جب اللہ اس سے ناراض ہوا, ایک بات یہ بھی یاد رکھنا, اللہ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں. معاذ اللہ اگر پوری کائنات خدا کی عبادت نہ کریں تو اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا. پوری کائنات رات دن سجدے میں چلی جائے تو بھی اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا. وہ فرق سے پاک ہے, وہ گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے, وہ اتنا بلند ہے کہ اب اس کے آگے کوئی بلندی نہیں ہو سکتی. وہاں آگا پیچھا کچھ نہیں ہے, وہاں کوئی زوال نہیں ہے, وہاں کوئی عروج نہیں ہے. میرا اللہ وہ گھٹنے سے بھی پاک, وہ بڑھنے سے بھی پاک. اپنے دائیں بائیں میں ڈوبنے ڈبانے والوں کو دیکھ کر کے اس کو قیاس نہ کرنا. نہ وہ بیان میں آتا ہے, نہ وہ زبان میں آتا ہے, نہ وہ تصور میں آتا ہے, نہ وہ تخیل میں آتا ہے. ارے موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی اس کو دیکھ نہ سکی, جبریل علیہ السلام نے کبھی اس کو نہیں دیکھا. دیکھنے والی تو ایک ہی آنکھ تھی, جس کو قدرت نے بنایا تھا اسی لیے بنایا تھا. لیکن بہرحال تو ٹوٹے ہوئے کٹورے سے آواز آتی ہے, وہی بادشاہ تو میں ہوں. کہا تو یہ کیسے کٹورا بن گیا؟ تو کہا جب اللہ کو بھول گیا, غافل ہوا, غفلت میں مر گیا. لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بری موت سے بچانا. کیا کہتے ہیں؟ اللہ بری موت سے بچانا. اور دماغ میں کیا گھومتا ہے؟ ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے میرا, آگ لگ کے نہیں مرنا چاہیے میں. عورتیں کہتی ہیں اللہ بری موت سے بچانا, یعنی بچے کی ولادت کے وقت مجھے موت نہیں آنا چاہیے, کیونکہ بری موت اسی کو لوگ سمجھتے ہیں. میرے بھائی یہ بری موت نہیں ہے. اگر معاذ اللہ سب کی حفاظت کرے, کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے وہ شہید ہے. یہ بری موت نہیں, وہ شہید ہے. یہ تو تمہارا خبط ہے, تم نے دوسروں کا شکر کہہ رکھا ہے کہ جو بری موت سے مرتا ہے اس کی روح بھٹکتی رہتی. کوئی روح نہیں بھٹکتی. یہ سب ناپاک جنات ہیں جو تمہیں ورگلاتے ہیں. اور یہ مسلمان تو ہو گئے, لیکن جدھر سے کنورٹ ہو کر کے آئے اس کی کچھ نہ کچھ نحوست ابھی بھی دل و دماغ میں خبط کی شکل
درود شریف پڑھنے کا وہ درود شریف پڑھ لیجئے. جو لوگ درود شریف پڑھ سکتے ہیں وہ بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. بس میں اب ختم کرنے لگا ہوں, تھوڑا سا وقت ہے. نہ ایکسیڈنٹ کی بری موت ہے, اللہ سب کو بچائے, لیکن پڑھنے سب لوگ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا یا رسول اللہ. جلدی جلدی بیوی کا خیر الخلق کلہم. اگر کوئی بندہ غسل کر رہا ہو, پانی میں دریا میں تیر رہا ہو اور اسی حالت میں وہ ڈوب کر مرے, خودکشی نہ کی ہو, ڈوب کر مرے, وہ شہادت کی موت. اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگ گئی, اس میں کوئی مر گیا, آگ میں جل کر مر گیا, کوئی اس کو بچا نہ سکا, تو وہ شہادت کی موت. پھر بری موت کون سی ہے؟ سن لیجیے. بری موت وہ ہے جو غفلت کی موت ہے. اگر آپ مسجد میں بھی سجدے کی حالت میں غفلت میں مرے نا, کہ سر تو سجدے میں تھا لیکن دل میں یار نہ تھا, دل میں یار کا پیار نہ تھا, بس چلے گئے تھے بھولے بٹ کے مسجد اور وہیں اٹیک وٹیک آ گیا, مر گئے, یہ غفلت کی موت. غفلت کی موت سے بری موت کوئی نہیں. آپ کہیں گے آپ نے سجدے کی, میں نے کہا وہ سجدہ ہی نہیں ہے جس میں یار کی یاد نہ ہو. کہنے والے نے کہا تھا نا, کہ اقبال نے کہا تھا, میں جو سر بس سجدہ ہوا کبھی, جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی, تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. سجدہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے سجدہ کہتے کسے ہیں. ابھی تو زمین پہ تو پیشانی زمین پہ رکھنے کو لوگوں نے سجدہ سمجھ لیا. سجدے کی معرفت تو حاصل کرو. اگر 1 منٹ سجدہ کروا لیں تو دھڑکنیں تیز ہوتی ہے. سجدے میں دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی. جو سجدہ سیکھ لیتے ہیں اور لذت سجدہ سے آشنا ہوتے ہیں, وہ پوری رات سجدے میں گزارتے تو رات چھوٹی پڑتی ہے مگر سجدہ مکمل نہیں ہوتا. ایسے سجدہ کرنے والے ہیں کہ یا تو امام صاحب اگر 31 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تو کہتے کل سے تو نہیں آنا کیونکہ لمبا سجدہ ہے. سجدہ ہے, سجدہ ہے. بہرحال غفلت کی موت بری موت ہے. سب سے بدترین موت غفلت کی موت ہے, اور آج ہم سب غافل ہیں. بلکہ بزرگوں نے کہا جس دم غافل اس دم کافر. یہ صوفیہ کی اپنی زبانی ہے, میں اس کو جو ہے وہ آپ پہ وہ نافذ نہیں کرتا, اس لیے کہ صوفیہ کا اپنا ایک انداز ہے. ہم تو غافل ہی ہیں نا, غفلت 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 غفلت. تو بہرحال اس نے کہا, اس مٹی سے ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, میں تو غافل تھا اور غفلت میں موت آ گئی. اب غفلت میں موت آئی بادشاہ کو, تو کیا ہوا, کل لوگوں نے دفن کر دیا جیسے کہ اوروں کو دفن کیا جاتا ہے. جب دفن کر دیا گیا میں, تو میری مٹی مٹی میں مل گئی, ہڈیاں بھی زمین کھا گئی, کیڑے کھا گئے, سب ختم ہو گیا. اور جب مٹی میری مٹی میں مل گئی, یعنی میرا جسم مٹی میں مل گیا, تو پھر صدیوں میں ایسے سال آئے کہ اوپر کی مٹی نیچے, نیچے کی مٹی اوپر, اوپر کی مٹی نیچے, نیچے کی مٹی اوپر. پھر کیا تھا, بس دل کا درد کہہ رہا ہوں, دھیان سے سن لو میرے جوانوں. اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, جب میری مٹی مٹی میں مل گئی, مٹی مٹی میں مل گئی, تو مٹی اگرچہ مٹی میں مل جائے, جسم اگرچہ مٹی میں مل جائے, مگر روح باقی رہتی ہے. تو ایک ایک ذرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ احساس ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جن جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے, ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی, تھا تو کبھی بادشاہ, مگر جب مٹی مٹی میں مل گئی تو لوگ میرے اوپر پیشاب کرتے تھے, میرے منہ پہ پاخانہ کرتے تھے. میرے بھائیوں, ایک منزل آپ پر بھی وہ آ سکتی
सकती है। मरने के बाद जब लोग हमारी मट्टी पर पेशाब करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? लोग हमारी मट्टी पे पाखाना करेंगे तो हमारा क्या बनेगा? अरे कब्रों पर कुत्ते घूमेंगे तो क्या बनेगा? ये गाफिल लोगों का हाल है। अल्लाह अकबर। खुदा के लिए दुनिया ही सब कुछ नहीं है। ये दुनिया चंद दिन की है, ये दुनिया चंद लम्हे की है। अरे मेरे भाई, तुम्हें किसने मना किया माल न कमाओ, इज्जत न कमाओ, अच्छा खाना न खाओ? किसने मना किया? अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, माल कमाओ, सब करो, इंजॉय करो, मगर हराम काम मत करो, अल्लाह की नाफरमानी मत करो, अल्लाह को मत भूलो, रोजी पाके रज़्ज़ाक़ को मत भूलो। कुछ वक्त नमाज के लिए निकालो, कुछ वक्त इबादत के लिए निकालो, अल्लाह के लिए कुछ टाइम निकाल लिया करो। मेरे भाइयों, जिस अल्लाह ने हमें पूरी जिंदगी दी है, 10 मिनट का टाइम उसके लिए नहीं है आपके पास, हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? हमसे बड़ा नाहंजार कौन होगा? हमसे बड़ा गद्दार कौन होगा? मेरे भाई, हमने व्हाट्सएप को तो घंटों दिए, अपने अल्लाह के लिए 10 मिनट नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हमने फेसबुक को तो घंटों दिए, अपने अल्लाह के लिए 10 मिनट नहीं है। यानी माज़ अल्लाह, जितनी अहमियत आप व्हाट्सएप को दे रहे हैं, उतनी अहमियत भी आप अल्लाह की इबादत को नहीं दे रहे हैं। आप कौन से मुसलमान हो मेरे भाई? आप कैसे मुसलमान हो मेरे भाई? अरे अल्लाह से प्यार करने वाले तो वो थे कि पहली रात की दुल्हन छोड़ दी अल्लाह के लिए और जामे शहादत नोश कर लिया। फिर अल्लाह ने, देखो जो अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह उससे कैसे प्यार करता है? तवज्जो है आपकी? जो अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह उससे कैसे प्यार करता है? अल्लाह उसके लिए कानून बदल देता है। जो अल्लाह से प्यार करे, अल्लाह उसके लिए कानून बदल दे। इन उलमा से पूछो, अल्लाह के रसूल की हदीस है बुखारी शरीफ की, जहां जुनबी होगा, यानी जहां पर गुस्ल जनाबत किसी पे फर्ज है, नापाक आदमी होगा, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। जहां गुस्ल जनाबत फर्ज वाला आदमी है, वहां रहमत के फरिश्ते नहीं होंगे। लेकिन है सरकारे हंजला, आपकी अजमतों पे कुर्बान, जहां जनाबत है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं है, मगर हंजला जनाबत में है और रहमत के फरिश्ते गुस्ल देते नजर आ रहे हैं। वजह क्या है? तो पता चलेगा हंजला ने खुदा रसूल की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान कर दिया, तो फरिश्ते रहमत के उनको जनाबत का गुस्ल देते नजर आ रहे हैं। कानून बदल दिया गया, कानून बदल दिया गया। अंदाजा तो करें, तवज्जो तो करें। हम अल्लाह की मोहब्बत की कदर ही नहीं करते। सबको टाइम दे रहे हैं। 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट लगते हैं, क्या जाता है? हर महफिल में मैं इस पे जोर देता हूँ, क्योंकि मेरा मिशन है लोग अल्लाह से एक बार जुड़ जाएं, और अल्लाह से जुड़ने का पहला जीना नमाज है, आसान तरीका नमाज। मेरा दिल चाहता है कि मेरी कौम जितना जलसों में आती है ना, उतना फजर की नमाज में हमारा काम पूरा हो गया इंशाल्लाह। इसलिए कि जो कौम नमाजी बन जाए, उसको इस्लाही माशरा के जलसे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो नमाजी बनता है उसको अल्लाह खुद सुधार देता है। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज हर बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। इस कौम को सिर्फ नमाजी बना दो, ये कौम हर बेहयाई से रुक जाए, हर बुराई से। अभी आप पलट के यही सोच रहे हो ना, लेकिन हमारे मोहल्ले के नमाजी तो अभी तक सूद खाते। मैंने कहा वो नमाजी नहीं है भाई, मैंने कहा नमाजी कहलाना और है, नमाजी बन जाना। अरे वो नमाजी तो औरतों को तकते हैं। मैंने कहा वो नमाजी नहीं है, इसलिए कि उठक बैठक अलग चीज है, नमाज अलग चीज। हाँ, फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, तबे बरकी न रही, शोला मकाली न रही, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही। फलसफा रह गया, तलकीन गजाली न रही, रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही। अल्लाह के लिए कुछ वक्त निकाल लीजिए, गफलत की मौत मत मरिए, तौबा कर लीजिए, अल्लाह की बारगाह में माफी तलब कीजिए, कुछ टाइम दे दो अपने अल्लाह की बारगाह में। तो टूटे हुए प्याले से आवाज आई, बादशाह था, मट्टी में मिला, मरने के बाद लोगों ने पेशाब और पाखाने की, पाखाने पेशाब लोगों ने की। फिर क्या हुआ? उसी मट्टी को एक दिन कुमार आया और मेरी मट्टी को उठा ले गया। जब उठा ले गया तो मट्टी को सड़ाया, उसमें गोबर मिलाया। हाय हाय, ये बादशाह की मट्टी का हाल देखो, ये बादशाह। गाफिल लोगों का अंजाम देखो। अल्लाह अल्लाह गयूर है, वो खुफिया तदबीर फरमाने वाला है, वो खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। का कुमार ने मट्टी सड़ाया, सड़ाने के बाद फिर कटोरा बनाया,
اور کٹورا میری مٹی سے بنا اور پھر اس کو آگ میں تپایا تو آگ میں بھی تپا میں. احساس تو زندہ تھا نا, ذرے بکھر چکے تھے لیکن احساس تو زندہ تھا. پیشاب ہو رہا ہے, پاخانہ ہو رہا ہے, سڑایا جا رہا ہے, بنایا جا رہا ہے اور آگ میں جلایا بھی گیا. تب میں کٹورا بنا. اور کٹورا بنا کر کے مجھے جب بازار میں بیچا گیا تو میں بکا بھی. جو کبھی بادشاہ دوسروں کو خریدتا تھا آج وہ بازار میں اس کی مٹی بک رہی ہے. میرے بھائیوں یہ دنیا, اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو, توبہ کرو. کب مجھے بازار میں بیچا گیا, جب میں بازار میں بکا کٹورے کی شکل میں, تو پھر اس میں کھانا کھایا گیا, پانی پیا گیا, یہ کیا گیا, وہ کیا گیا. پھر ایسا ہوا کہ کسی کی ٹھوکر مجھے لگی اور میری کسی کی ٹھوکر نے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آج مجھے یہاں لا کر کے پھینک دیا گیا. تم کو زمین پہ لڑتا ہوا دیکھ کر کے میں سوچ رہا ہوں کہ چلو میں فائدہ نہ اٹھا سکا نصیحتوں سے, تم کو نصیحت کر دوں. اس لیے سدھر جاؤ, سنور جاؤ, اس طرح دنیا سے محبت نہ کرو. تب دونوں بھائی کو سمجھ میں آیا جب بادشاہوں کا یہ حال ہوا مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا. بس میں بھی اسی بات پر اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں, ٹائم زیادہ ہو گیا. انشاءاللہ غوث پاک کے خطبات کے جو اقتباسات میں نے چھیڑے تھے پھر کبھی پڑھوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے, اللہ ہمیں سنوار دے, ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے. اللہ ہمیں غفلت سے نکال دے, حسد سے نکال دے, تکبر سے نکال دے, گھمنڈ سے نکال دے. اللہ پاک نماز کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی توفیق عطا. علماء کرام کریں 2-4 منٹ کچھ اور بات کر لیں. تو آئیے میں نے جو کہا تھا وہ جو بات چل رہی تھی اسی سے کنیکٹ بات کر دو تھوڑی سی, کیونکہ علماء کرام کا حکم ہے اس لیے. اللہ اکبر. تو پہلی چیز جو آپ کے پاس جو حفاظت کا ذرا ہے وہ وضو ہے, اور دوسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں نماز. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی حفاظت کی زرہ پہنا دیتا ہے, اور اس سے جو دشمنی کرتا ہے اس سے اللہ لڑتا ہے. دیکھیے تو صحیح ذرا غور تو کیجئے کہ اس سے جو لڑتا ہے اس سے اللہ لڑتا ہے, اس سے اللہ انتقام لیتا ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے, جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس بندے کا حال یہ کہ اللہ اس کے ساتھ وعدہ فرماتا ہے کہ جو نماز پڑھے گا ہم اس کو بے حساب جنت میں داخل کریں گے, اس کو عذاب میں گرفتار نہیں کریں گے, اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے. کیوں؟ اب بتاؤ, جب نماز پڑھنے والے کو اللہ اپنے عذاب میں گرفتار نہیں کرتا تو پھر اللہ اس کو دنیا کی مصیبتوں میں کیسے گرفتار کرے گا. اللہ کے بندو, آج ہر بندہ پریشان ہے, مالدار بھی پریشان, غریب بھی پریشان, خوبصورت بھی پریشان, کم خوبصورت بھی پریشان, اور سب لوگ آ کر کہتے ہیں حضرت دعا کریں. اچھی بات ہے, اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرانا چاہیے, لیکن ایک بات کہتا ہوں, یہ جو پریشانیاں ہیں, یہ جو تکلیفیں ہیں, یہ جو بلائیں کیوں ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, کہ تم پر جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے, وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے. غوث پاک کے خطبات میں پڑھ رہا تھا, آئیے خطبے کا ایک اور میں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں. حضور غوث پاک کے خطبے کا, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے حسد اور تکبر کے بارے میں سنا. غوث پاک فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ, بس یہ آخری پوائنٹ ہے, علماء نے حکم دیا تو میں یہ بات آخری پوائنٹ کے طور پہ رکھ رہا ہوں, خطبات تو آپ کے بہت سارے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی, میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں, اپنی عبادت کا رنگ چاہتے ہو. دیکھو آج اپنی عبادت کا رنگ ہم پر نہیں ہے, ہمارے چہرے عبادت کے باوجود ویسے نہیں ہے جیسے عبادت گزاروں کے ہوتے ہیں, ہماری صحت ایسی نہیں ہے جیسی عبادت گزاروں کی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اب غوث پاک اس کی وجہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر عبادت کا رنگ چاہتے ہو, عبادت کا فائدہ چاہتے ہو, دنیا میں کامیابی چاہتے ہو, تو حلال روزی کو لازم پکڑو, رزق حلال کھاؤ, حلال کے سوا کچھ مت کھاؤ. آپ بھائی اپنا لقمہ چیک کیجئے, آج کیا ہم حلال کھا رہے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم حلال کھا رہے ہیں؟ بہت معافی کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ. دیکھو حق بات لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم تو قادری لوگ ہیں, اللہ کے لیے سچی بات رکھ دینا چاہیے. آج لوگ جو ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ہر سال حج کو جا رہے ہیں, ہر سال عمرے کو جا رہے ہیں, نمازی بنے ہیں, مسجد کے متولی بنے, یہ بنے وہ بنے, لیکن لقمے کی پابندی نہیں ہے, حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں ہے, جو جی میں آ رہا ہے کھاتے جاؤ, پیٹ میں ڈالتے جاؤ. کچھ تو اتنے
इतने बेबाक के कहते हैं मौलाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो सब हलाल है, अस्तगफिरुल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर क्या हो रहा है कि वो लॉटरी भी खेल रहे हैं, वो डिजिटल तौर पे जुआ भी खेल रहे हैं। आज जुआ डिजिटल इतना आम हो गया है, बड़े बड़े दीनदार घराने के लोग, मालदार घराने के लोग, नौजवान छोकरे रातों रात करोड़पति बनने का शौक है, रातों रात जो है वो मालदार बनने का शौक है। इजी मनी के चक्कर में, शॉर्टकट में मालदार बनने के चक्कर में जुआ खेला जा रहा है। याद रखना नस्लें बर्बाद होगी, नस्लें। अल्लाह के बंदो हराम को क्या समझ रखा है? हराम बर्बाद होने के लिए है, हराम तबाह होने के लिए, बल्कि हराम के इतने दरवाजे खुले हैं। लोग तो टूर शुरू करते हैं, हाजियों के उम्रा करने वालों के पैसे लेके भाग जाते हैं। सोचिए तो सही, हैरत की बात है ना। वो गरीब लोग बेचारे जो 50-100 रुपये जमा करके पेट मार मार के जमा करते हैं, टूर वाले उनके पैसे लेके भाग जाते हैं। कौन है वो लोग? मुसलमान है ना। हैं? लोगों की हिम्मत कैसे होती है हज के नाम पे जमा किए हुए पैसे लेके भागने? लोगों की हिम्मत कैसी होती है कि उम्रा के नाम पे पैसे लेके भाग? यानी कितनी बेखौफी है, मैं कहता हूं कि ये फिरौन और नमरूद के दौर में भी लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा जो आज कर रहे हैं। यजीद के दौर में भी लोगों ने ऐसा नहीं किया होगा। यानी कितना गफलत की हद होती है, गफलत की इंतहा होती है। सैयदुल आलमीन की उम्मत में हो हलाल और हराम की तमीज खत्म है। सूद पूरे शबाब पर है, जुआ के अलावा सूद यानी ब्याज पूरे शबाब पर है, धंधा खुल के चल रहा है। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत अली रमा हदीस नकल करते हैं फतावा रज़विया शरीफ में कि जिसने 1 दिरहम सूद का 1 दिरहम खाया, 1 दिरहम, अब तो दिरहम चलता भी नहीं है, लेकिन जिसने 1 दिरहम खाया 1000 साल तक वो जहन्नम की आग में जलेगा। 1000 साल, 1000। तोहफे कोई देता है हलाल क्यों क्या, बस खूबसूरत तोहफा है, वसूल करो। सैयदुना फारूक आजम फरमाया करते थे सबका तोहफा मत कबूल करो। अब तो लोग यही हदीस पढ़ते हैं तोहफा लेना देना सुन्नत है, और तोहफा चेक करना भी सुन्नत है। तोहफा चेक करना भी सुन्नत है। फारूक आजम कहते हैं सबका तोहफा मत लो, क्योंकि बास तोहफे खुफिया रिश्वत हुआ करते हैं। हर लिफाफा कबूल मत करो, हर गिफ्ट कबूल मत करो, बास चीजें खुफिया रिश्वत होती। गौसे पाक से बड़ा कोई मुत्तबा सुन्नत है? वक्त का बादशाह, वक्त का ताजदार, जिसे दुनिया खलीफा बगदाद कहती है, इस्लामी हुकूमत का बादशाह और खलीफा कहती है। गौस पाक तो उसको भी बहुत शान से उसको नसीहत करते थे। गौस पाक बादशाह को जब खिताब करते थे कहते थे ए खजूर के दरख्त सीधे रहे वरना तुझे बदल दूंगा। गौस पाक बादशाह वक्त को खजूर का दरख्त कहकर उसको उसकी औकात याद दिलाते। कभी कहते थे ओ सुतून, ओ खंबे, अगर तू सीधा नहीं रहा तो मैं तुझे बदल दूंगा, हटा दूंगा तुझे, तेरी जगह दूसरा बादशाह है। ये कौन कह सकता है? गौसुस सकलैन कह सकता है। गौस पाक को सिर्फ 11वीं वाला पीर समझते हैं। ये पुलाव बिरयानी तक महदूद मत रखो गौस पाक को। जिसने पूरी दुनिया में इंकलाब पैदा किया उसको अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। जिसने बैतुल मुकद्दस के फातिहीन को तरतीब दिया है उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। ईसाइयों के कब्जे में गए हुए बैतुल मुकद्दस को छीनने के लिए जिसने शेरे नर सलाउद्दीन अय्यूबी की शक्ल में पैदा किया है उसको शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। और घरों में बैठकर तस्बीह हिलाना अभी तसव्वुफ हुआ है, वरना जो उस दौर का तसव्वुफ था जिसे पीवर तसव्वुफ कहते हैं वो ये था कि खानकाह में बैठ करके वो टीम तैयार करे जो कौमों की क़यादत करे। सलाउद्दीन अय्यूबी मुरीद है गौसे आजम के, सलाउद्दीन अय्यूबी का बाप मुरीद है गौसे आजम के। 10 साल की उम्र में सलाउद्दीन अय्यूबी मुरीद हुए थे गौसे पाक के। उनके अब्बा ले गए थे, सरकार ये मेरा बेटा इसको मुरीद कर लो। गौस पाक ने देखा मुरीद किया, कहा दुआ कर दो। कहा दुआ क्या, ये तो इतना बड़ा आदमी है कि रहती दुनिया तक लोग इसके कारनामे को याद करते रहेंगे। सलाउद्दीन खुद बयान करते कि सबके सरों पे हाथ रख के मुर्शिद दुआ देते थे, मेरे सर पे नहीं रखा हाथ, मुर्शिद ने मेरे गले और गर्दन पे हाथ रख के दुआ दी, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। हाय हाय हाय, जो समझ गए वो समझ गए हैं।
غوث پاک نے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے صلاح الدین کہتے ہیں میری گردن پہ گلے پہ ہاتھ رکھا. اور صلاح الدین پوری جنگوں میں چند اکیلے ہزاروں میں گھس جاتے تھے مگر صلاح الدین کی گردن کوئی اڑا نہ سکا, کوئی اس کو شہید نہ کر سکا. جب بستر پہ دنیا سے جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا صلاح الدین اتنے ہزاروں کی فوج میں گھستے تھے مگر تم قتل نہ ہوئے. تو مسکرا کے کہتے تھے کیسے وہ گردن کٹتی جس پر شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پھیرا تھا, سبحان اللہ کیا بات. وہ گردن کیسے کٹتی جس پر غوث اعظم غوث پاک نے جو بیت المقدس کے فاتحین تھے اس میں 60% حضور غوث پاک کے مرید اور خلفاء تھے. تاریخ پڑھ لیں, تاریخ پڑھیے, آپ کیا سمجھتے ہو؟ غوث پاک کے مدرسے سے ایک وقت میں 3-3 ہزار علماء اور فاضل فارغ ہوتے تھے اور غوث پاک اپنا پورا مدرسہ اپنے خرچے سے چلاتے تھے. چندے کا کوئی سسٹم نہیں تھا, بادشاہ سے کچھ نہیں لیتے تھے. ابھی میں بتانے لگا ہوں آخری بات کے طور پہ کہ بادشاہ کی حالت کیا کر رکھی تھی. کئی ملکوں میں غوث پاک کا کاروبار چلتا تھا اس دور میں. انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا, ٹرین کا دور نہیں تھا, پلین کا. کئی ملکوں میں غوث پاک کا مال تجارت جاتا تھا. اتنے مالدار تھے غوث پاک کہ روزانہ نئے کپڑے پہنتے تھے اور دوسرے دن اس کو فقیر کو پہنا دیتے تھے. یہاں تو عالم اگر کرانہ دکان کھول لے تو پوری بستی کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مولوی ہے کیسا جو کرانہ دکان چلے. غوث پاک تاجر ہے پھر بھی بڑا پیر مانے گا, اور امام نے کرانہ دکان کھول دی تو اس کو امام ماننے تیار. یہ کیا فکر ہے؟ ارے کوئی تاجر سے کم ہے آپ کے یہاں؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی ملک شام تک جاتے تجارت کرنے. جس کے مقلد ہو وہ امام اعظم بھی تاجر تھے اور جس کے مرید ہو وہ غوث اعظم بھی تاجر تھے. لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے کی بدعت تو ابھی ایجاد کی گئی میرے بھائی. ہمارے بزرگ ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں تھے, اپنے ٹکڑوں پر دنیا کو پالنے والے تھے. آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. اور نکلو دقیانوسی فکر سے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماں اور بھی. مذہبی طبقے کو اپنے امام کو کہو حضرت آپ تجارت کریے میں آپ کا سپورٹ کرتا ہوں, چلو اپنے پارٹنرشپ میں کرتے, چلو کرتے. اماموں کو تاجر بناؤ تاکہ نہ پھر تقریر کی کوئی فیس طے کرے گا نہ تراویح کی کوئی فیس طے کرے گا. کیوں؟ جب تقریر کرنے والا تمہاری طرح سیٹ ہوگا تو وہ اور پیسہ دے کر کے جائے گا, وہ مانگ کر کے کیوں جائے گا؟ مانگنے والی قوم تو تم نے بنا رکھی ہے نا, کیونکہ تم اپنی قوم اپنے مذہبی طبقے کو کچھ کرنے نہیں. امام اعظم تاجر تھے, کچھ نہیں, کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہے, لیکن امام اعظم کے دور میں ہوتے تو جیسے آج اپنے امام سے تکلیف ہے اس دور میں بھی آپ کو امام اعظم سے بھی تکلیف ہو, کیونکہ جب آپ کے پاس تکلیف والا دل ہے تو آپ کریں گے کیا, ہے نا. تو خدا را ذرا فکر اونچی کیجیے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. بات کیا کر رہا تھا؟ سرکار غوث پاک اپنا مدرسہ اپنے پیسے سے چلاتے تھے تجارت, اور کتنے 3000 فارغ ہوتے, ہر سال فارغ ہوتے تھے. تو جس مدرسے سے 3000 فارغ ہو رہے ہوں اس میں پڑھتے کتنے ہوں گے؟ 30 بچے فارغ کرو تو کم سے کم 300 پڑھانا پڑتا ہے, تو 30 فارغ ہوتے ہیں. تو جہاں 3000 فارغ ہو رہے ہو تو وہ پڑھتے کیا, پھر کس کا خرچہ؟ صرف غوث پاک کا. اور بادشاہ کی حالت کیا, بس بات ختم ہو رہی ہے. بادشاہ ایک دن آیا, پہلے بھیجتا تھا, بہت تحفے بھیجتا تھا غوث پاک کو, بہت گفٹ بھیجتا. غوث پاک کہتے تھے واپس لے جاؤ, حرام کا مال مجھے نہیں چاہیے, کسی اور لے جاؤ. ایک دن بادشاہ خود آیا اور وہ جو تشت ہوتے ہیں اس میں درہم و دینار کی تھیلیاں بھر بھر کے لایا. غوث پاک سے کہا حضور قبول کر لیجئے. غوث پاک پھر غوث پاک تھے, گول چہرہ, ملی ہوئی بھویں اور گندمی چمکدار رنگ, داڑھی سینے کو گھیرے ہوئے اور پتلے پتلے ہونٹ, انار کے دانوں کی طرح جمے ہوئے دانت, مشک کی جسم سے آتی ہوئی خوشبو جس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. 70,000 کے مجمع میں اتنی بلند آواز سے گرجدار تقریر کہ پہلا بندہ سنتا تھا تو 70,000 کے مجمع میں آخری بندہ بھی ویسے ہی سنتا تھا. یہ آواز کی گھن گرج
اور غریبوں سے اتنا پیار ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور بادشاہ آئے تو اس کے لیے اٹھ کے کھڑے بھی نہ ہو، کبھی کبھی اس کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں۔ اور ہم لوگ غریب نظر انداز اور مالدار کو غلام، مالداروں کی غلامی۔ غریب کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا، اور مالداروں کے یہاں جنازے کا کاندھا بدلنے والوں کی قطار لگی رہتی ہے۔ ارے میرے بھائی، کوئی کڑکا کسی کڑکے کو کیا دے گا، کوئی محتاج کسی محتاج کو کیا دے گا؟ مالداروں کی غلامی کرنے والوں، مالدار برے نہیں ہیں، لیکن غریبوں کی بھی کچھ قدر کر لو۔ غوث پاک فرماتے ہیں ایک دن میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ تو مجھے کہاں ملے گا؟ اللہ سے میں نے پوچھا اللہ تو مجھے کہاں ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا غریبوں کی بستی میں ڈھونڈ لے، تو میری رحمت کو وہیں پہ پا لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تو غریبوں کے پسینے سے بدبو آتی بھائی، آپ تو غریب کی خیریت نہیں پوچھ سکتے میرے بھائی۔ کپڑے دیکھ کر خیریت پوچھتے ہو، موبائل دیکھ کے خیریت پوچھتے ہو، بائک دیکھ کے خیریت پوچھتے ہو، کار دیکھ کے، بنگلے دیکھ کے، تو کیا تم نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا؟ معاذ اللہ۔ اگر تم خدا کے لیے خیریت پوچھ رہے ہو تو تمہارے لیے غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم خدا کے لیے جنازے میں گئے ہو تو غریب کے جنازے اور امیر کے جنازے میں تمہارے لیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ بدلو اپنے آپ کو، تبدیل کرو۔ کیا کہہ رہا تھا؟ توجہ۔ بادشاہ نذرانہ لے کر آیا، غوث پاک میں لے جا، تیرا نذرانہ میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا سرکار قبول کر لیں۔ فرمایا نادان، میں تیری جنت چاہتا ہوں اور تو میری جہنم چاہتا ہے؟ لوگ کے خون پسینے کی کمائی نچوڑ کر میرے پاس لاتا ہے، حرام میرے پاس لاتا ہے۔ اس نے کہا حضور لے لیجئے۔ غوث پاک نے جلال اور غصے کی کیفیت میں 2 تھیلیاں اٹھائی جس میں مال بھرا ہوا تھا، اور اس کو جب نچوڑا ہے فاتح خیبر کے بیٹے نے قوت حیدری سے، تو پھر اس تھیلی سے خون ٹپکتا ہوا نظر آیا۔ غصے میں فرمایا لوگوں کا خون نچوڑ کے لا کے مجھے تحفہ دیتا ہے، اگر تیری نسبت رسول کا خیال نہ ہوتا تو ان تھیلیوں کو اتنا نچوڑتا کہ تیرا محل اس خون میں ڈوب جاتا۔ غریبوں کی رقم لوٹتا ہے، غریبوں کے خون پسینے کو لوٹ کے میرے پاس لاتا ہے، لے جا، یہ جس کی امانت ہے اس تک پہنچا دے۔ غوث پاک ایک خوبصورت جملہ سنے، بات پوری۔ غوث پاک کہتے ہیں اپنی قوم سے تقریر کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہو رمضان شریف کا؟ میں بھی ان کی نقل میں پوچھ رہا ہوں، بولو بھائی رکھتے ہو تو بولو۔ غوث پاک کہتے ہیں پانی حلال، صبح صادق سے غروب آفتاب تک پانی چھوڑ دیا، تو یہ روزہ ہے، یہی ہے نا روزہ؟ کھانا حلال، صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا چھوڑ دیا، یہی ہے نا روزہ؟ وظیفہ زوجیت حلال، صبح صادق سے غروب تک چھوڑ دیا، 3 چیزوں کے چھوڑنے کا نام یہی ظاہری روزہ ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں حلال پانی سے دن بھر بچتے ہو، جملہ غور کریں، اسی جملے پہ بات پوری ہوتی، میرے مرشد کے جملے پہ، اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے۔ فرماتے ہیں پانی حلال تھا، دن بھر پانی نہیں پیا، یہی روزہ؟ کھانا حلال تھا، دن بھر کھانا نہیں کھایا، یہی روزہ؟ وظیفہ زوجیت نہیں کیا، یہی روزہ؟ لیکن جب افطار کرنے بیٹھتے ہو تو خون سے افطار کرتے ہو، افطار خون سے کرتے ہو۔ اب لوگ حیران، غوث پاک پھر غوث پاک کہ ہم خون سے کیسے افطار کرتے ہیں؟ کہ وہ جو کھجور منہ میں ڈالتے وہ کھجور نہیں، اگر کسی کا قرضہ لے کر کے ڈبا دیا تو یہ اس کا خون ہے نا، کسی کا مال ناحق چھین کر کے نہیں دیا، یہ اس کا خون ہے نا، یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا، بہن کا حصہ غصب کر لیا، بھائی کا حصہ غصب کر لیا، دیتا نہیں، تو وہ کھجور نہیں ہے، وہ لوگوں کا خون ہے، خون، وہ حرام مال لوگوں کا خون ہے، خون۔ تو کہا پانی حلال تھا وہ چھوڑ دیا، کھانا حلال تھا وہ چھوڑ دیا، وظیفہ زوجیت حلال تھا وہ چھوڑ دیا، اور خون تو حرام تھا اس سے افطار کر رہا ہے۔ یہ جو دسترخوان سجے ہیں یہ حرام سے نہیں سجے، اگر یہ حرام سے سجے ہیں تو لوگوں کے خون سے سجے ہیں۔ جو قوم لوگوں کے خون سے افطار کرتی ہو اس قوم کے روزے کا کیا حال ہوگا؟ تو حرام کھانے والا صرف حرام نہیں کھاتا، لوگوں کا خون چوستا ہے۔ تو غوث پاک فرماتے اگر دنیا کی اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو حلال کو لازم پکڑو۔ غوث پاک کا ایک قول، کسی نے